محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے۔ جو عورت خلا والی ہے، یعنی جس نے خلا لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض یعنی ایک ماہ مقرر کی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے 2229 نمبر، سنن ترمذی میں ہے 1185 نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام تھا ربیع بنت معوذ بن افراء الانصاریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خلا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے، یعنی ایک ماہ وہ عدت گزارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ خلا والی عورت کی عدت کیا ہے، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے، خلا والی عورت کی وہی عدت ہے جو مطلقہ عورت کی عدت ہوتی ہے، کیونکہ خلا بھی طلاق بائنہ ہی ہے۔ اس بات پر کچھ لوگوں نے کچھ شبہات وارد کیے۔ انہوں نے کہا کہ خلا جو ہے، اگر خلا کرنے والا مرد اور عورت آپس میں عدت کے اندر رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع بن نکاح ہوگا، جبکہ طلاق جو ہے اس کا رجوع لفظ رجوع کے ساتھ ہو جاتا ہے یا کسی فعل کے ساتھ ہو جاتا ہے عدت کے اندر۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ طلاق کے لیے دو طرح کے لفظ ہیں، ایک لفظ صریح ہے یعنی لفظ طلاق، اور ایک لفظ کنایا ہے یعنی ایسے الفاظ جن کی وضع اگرچہ طلاق کے لیے نہیں، لیکن اگر خاوند وہ الفاظ بولے گا اور نیت یا عرف جو ہے اس کو طلاق سمجھے تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو اب لفظ کنایا کے ساتھ جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اس کا رجوع بھی اگر میاں بیوی عدت کے اندر کرنا چاہیں تو وہ رجوع بن نکاح ہوگا۔ تو اس طرح خلا جو ہے، کیونکہ یہ طلاق بائنہ ہے اور طلاق بائنہ کا حکم یہی ہے کہ عدت سے پہلے یا عدت کے بعد وہ میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو رجوع بن نکاح ہوگا۔ دوسرا شبہ یہ وارد کیا گیا تھا کہ حضرت ربیہ بنت معوذ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں طلاق بائنہ ہوئی، یعنی خلا کے ذریعے طلاق بائنہ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت ربیہ بنت معوذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تعتد بحیض، کہ تم اپنی عدت حیض سے گزارو۔ انہوں نے کہا دیکھو یہاں بحیض ان کے لفظ جو ہیں اس سے مراد ایک حیض ہے، حالانکہ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ربیہ بنت معوذ سے کہا کہ اے ربیہ اپنی طلاق کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو حضرت ربیہ بنت معوذ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند سے خلا لیا، ثم جئت عثمان، پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، فسألت ماذا علی من العدہ، میں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری عدت کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لا عدت علیک، اے ربیہ بنت معوذ تجھ پر کوئی عدت نہیں، ہاں اتنا ہے
کہ تم اپنے خاوند کے پاس قریب کے زمانے میں رہی ہو، یعنی جب تم نے خلا کیا تو اس وقت اپنے خاوند کے پاس تھی، تو اس لیے تم ایک حیض گزار لو، یعنی اس کو عثمان غنی نے عدت شمار نہیں کیا۔ اب ایک ہی عورت ہے اور دونوں معتبر کتابیں ہیں، دونوں سندیں معتبر ہیں، لیکن ایک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، دوسری میں یہ کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان نے خلا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں لیا تھا۔ تو اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ تم ایک حیض عدت گزارو؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کے متن کے اندر جو ہے وہ اضطراب ہے۔ تو جب حدیث مضطرب ہو جائے تو اس وقت وہ قابل حجت اور قابل دلیل نہیں رہتی۔ تو جب یہ حدیث پاک مضطرب ہونے کی بنا سے قابل حجت نہ رہی تو پھر وہ حکم جو قرآن کا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ اپنے اصل پر رہے گا، اور خلا والی کا حکم بھی وہی ہے، کیونکہ خلا جو ہے یہ طلاق بائنہ ہے، اور طلاق بائنہ کا حکم جو ہے یہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس کو اس حدیث پاک کی وجہ سے بدلا نہیں جائے گا۔